ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی محبت فطرتاً ہمارے دل کے اندر ڈالتی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ المکرمہ سے نکالا جا رہا تھا تو بار بار مکہ المکرمہ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ اے مقدس سرزمین، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ وطن سے محبت کی تعلیم ہمیں ہمارے نبی سے ملی ہے، کسی اور کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں۔ مٹھی بھر قوم، مٹھی بھر لوگ چند اشعار کے ذریعے، چند سلوگن کے ذریعے یہ ثابت کر رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اس ملک کی اقلیت کو اپنے ملک سے کتنی محبت ہے۔ ملک سے محبت ایک احساس کا نام ہے، ایک فطری چیز کا نام ہے، اس لیے اس ملک کی اقلیت کو آزمایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے اپنا خون، اپنی جان، اپنا بلیدان دیا ہے۔ جو ہماری محبت کو آزمانا چاہتے ہیں اس ملک کے تئیں، ان کے آبا و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو اور ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ ان کے آبا و اجداد انگریزوں کی پشت پناہی میں مسلسل لگے ہوئے تھے، اور دوسری طرف ہمارے آبا و اجداد ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے تھے۔ اس لیے چند سلوگن کے ذریعے، چند اشعار کے ذریعے سے اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کا امتحان نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس ملک کا مسلمان انڈیا کو بائی چوائس سلیکٹ کیا ہے، بائی چانس یہاں پر نہیں رہ رہا ہے۔ بار بار پاکستان سے یہ آواز لگائی جا رہی تھی، آؤ ہم تمہارے لیے ایک نیا ملک قائم کر رہے ہیں، یہاں ہم سب مل کر رہتے ہیں، لیکن دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کسی دیوانے نے کہا یہاں پر تمہارے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں، اس ملک کو چھوڑ کر کیوں اس نئے ملک کو آباد کرنے جا رہے ہیں۔ معزز دوستوں، اس ملک کے عوام کو ہم یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والا مسلمان اس ملک کو پسند کیا ہے، اس ملک کو اختیار کیا ہے، اور اس ملک سے محبت اس کے لہو لہو میں، اس کے رگ رگ میں، اس کے ریشے ریشے میں پیوست ہے۔ اس کو کسی اشعار کے ذریعے، کسی سلوگن کے ذریعے سے اس کا امتحان نہیں لیا جا سکتا، اور اس کسوٹی پر اس کی محبت کو کبھی پرکھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں ان کفریہ کلمات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل کے اندر عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن اس کو دکھلانے کے لیے ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔